آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ایپ آئی ہوئی ہے، بندہ ڈالرز لیتا ہے، پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ کس دربار کے اوپر دیکھ دینی ہے، کیونکہ ہمیں وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور عقیدوں والے بندے ہیں، کسی غریب کو مسکین کو نہیں دیں گے، بابے کے نام پہ پیر کے نام پہ ہم بہت کچھ دے دیں گے۔ وہ پچھلی بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ بابا آن لائن شاہ، لوگ نیٹ کے اوپر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی لنگر اس میں جمع کروا دیں۔ تو ایک تو یہ مرض عام ہو گئی ہے کہ کمزور ہمارے عقیدے ہیں کہ بابوں کے اوپر، پیروں کے اوپر جو اتنا خرچ کر ڈالتے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے اوپر خرچ کرنا ذرا ہمیں مشکل لگتا ہے، مصیبت لگتی ہے، کیونکہ وہاں پھر دکھاوا تو نہیں ہوتا، پھر وہاں پہ سارا دکھاوا ہی ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے جو دم والے بابے ہیں دم دبا دم بھی کرتے ہیں اور فیسیں بھی لیتے ہیں۔ تو دم کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بھی دم کرتے تھے، جن میں شرکی الفاظ نہیں ہوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے میرے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل کو بھی دم کرتے تھے، جس طرح وہ ان کے بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین میرے بیٹے ہیں، میں بھی ان کے اوپر دم کرتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، الحمد پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، ضروری ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل ہی اس لیے فرمایا کہ مومنین کے دلوں کے روگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان سے چھٹکارا عطا فرمائے، ان بیماریوں میں مسلمانوں کو افاقہ ہو، اور پھر اگر دم کے ساتھ فیس بھی رکھ دی جائے، ہاں جی، کتاب دیکھی جاتے، یہ جی 1150 روپے دے دیں آپ کو، فلاں ہے فلاں، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں آسیب بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن خالصتاً مخلوق کی خدمت کے لیے جو پھر نہیں بیٹھتے، پھر وہیں سے پھر غصہ بھی آتا ہے، اور پھر ان کے خلاف بولنے کی جرت بھی ہے، الحمدللہ کہتے بھی ہیں، تاکہ نیکی کا پیغام سب تک پہنچے، اور جو ہم پیسے ان ظالموں کو، بابوں کو دے کے آتے ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں، انہی پیسوں کا صدقہ کر دیں، کسی غریب مسکین یتیم کو دے دیں، لیکن کسی کو کالا بکرا اور اس طرح کے جو خرافات ہیں ان سے بچیں پلیز۔ تو دم کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، سنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ دیگیں دینا چھوڑیں، اپنے جو قریبی آپ کے مساکین ہیں، یتامى ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور 11ویں والا پیر بھی آپ کی 11ویں والی دیگ کا بھوکا نہیں ہے، آپ بے شک نہ دیں اسے، ٹھیک ہے، جو 11ویں والے نے اعمال بتائے ہیں نا ان کے اوپر زیادہ آپ توجہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے نماز کی کتنی پابندی فرمائی ہے، اعمال صالحہ کی کتنی پابندی فرمائی ہے، اور یہ سارا زور جو ہے وہ 11ویں کی دیگوں کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں۔ ہاں اگر نیت اس میں بھی غربا مساکین یتامہ کو کھلانے کے، تو پھر تو اجر و ثواب ہی ہے، لیکن پھر صرف نیت یہی ہوگی کہ جی 11ویں کی دیگیں دے کے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ پھر بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل امین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، دیگیں دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ، وہ 11ویں کو کریں، وہ 12ویں کو کریں، وہ 13ویں کو کریں، سارا سال کرتے رہیں، کیونکہ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، چاہے وہ 11ویں والے کے نام پہ کھلائیں، چاہے اللہ کے نام پہ کھلائیں، نام تو اللہ کا ہی ہے، نسبت ذرا ان کی ہو جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں بھی یہ تحفے نذرانے پہنچتے رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں یہ ایصال ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو نیت جب اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو پھر دم بھی جائز ہے، دیگیں بھی جائز ہیں، لیکن کیا صرف اور صرف من کان اللہ لہ فہو لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، ولی بھی اللہ کے محتاج
نبی بھی اللہ کے محتاج، پوری کائنات اللہ کی محتاج، ہم بھی اللہ کے محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر کی محتاجی سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔